Redefining education, regaining struggle, renovating society. SIO, Awakening the Nation. لوگوں کے دلوں پر تالے لگے ہیں یا نہیں، یہ علم میرے یا آپ کے پہنچ میں نہیں. ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ کسی کے دل پر تالا لگا ہے اور کسی کے نہیں، اور اس پر اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں. بنا سوچے سمجھے ایسے لقب استعمال کرنا میرے نزدیک گستاخی ہے. اللہ رب ہونے کی حیثیت سے بات کرتا ہے، اور وہ جب چاہے تب اپنے بندے کے دل کے حال پر بات کر سکتا ہے. جب وہ اتھارٹی سے بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے پاس بھی سیم اتھارٹی آ گئی، بلکہ اس کے ذریعے اللہ کی اتھارٹی پہچاننے کا مجھے بھی موقع ملتا ہے. تو جب وہ کسی گروہ پر غصہ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی اس گروہ پر غصہ کریں. آپ کو یہ نقطہ اچھی طرح سمجھنا ہوگا. مثال کے طور پر اگر کوئی کرسچن سن رہا ہے تو معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں، اسلامک فیتھ میں خدا اس بات پر بہت غصہ ہوتا ہے کہ اس کے طرف بیٹا منسوب کیا جائے. ہر ریولیشن، ہر وحی میں یہ ایک ایسی چیز ہے جو اسے غصہ دلاتی ہے، اور سورہ مریم میں یہ اپنے کلائمیکس پر ہے. تکاد السماوات یتفطرن، آسمان اور زمین اس بات پر پھٹنے کو ہیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. تو مدعے کی بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ بہت غصہ ہوتا ہے. کن پر؟ عیسائیوں پر. ٹھیک ہے، اور یہی عیسائی جو یہ سب بول رہے ہیں جو انہیں نہیں بولنا چاہیے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے ہیں مدینہ میں. ان کو معلوم ہوا تھا کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو یہ عیسائی کہاں رہے؟ کسی کو معلوم ہے وہ مدینہ میں کہاں رکے؟ مسجد نبوی میں. اور کہاں انہوں نے مسیحا سے دعا کی؟ کہاں ان کو عبادت کرنے کے لیے کہا گیا؟ مسجد نبوی میں. انہوں نے عیسائیوں جیسی عبادت مسجد میں کی، حالانکہ وحی پہلے سے موجود ہے. مکی سورہ مریم وحی ہے کہ یہ خدا کو غصہ دلانے والی بات ہے، لیکن یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ وہ اس بات پر غصہ کرے. اس کا غصہ ہمارے غصے میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے. ہم سے تو یہی توقع ہے کہ جتنا اچھا برتاؤ رکھ سکیں اتنا رکھیں. وہ انسانیت میں ہمارے بھائی بہن ہیں. بہت سارے موقعوں پر مسلمان یہ لکیر صحیح سے کھینچ نہیں پاتے. وہ اللہ کی اتھارٹی جو قرآن میں ہے اپنی اتھارٹی بنا لیتے ہیں. یہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کو قرآن رب کی طرح نہیں بندے کی طرح پڑھنا چاہیے. ہم دوسروں کے لیے جج نہیں ہیں. یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اکرام اور عزت کے وہ معیار کے ساتھ جو انہوں نے قائم کیا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں کیوں اس ایتھیسٹ سے بات کروں، یا میں کیوں کسی اور سے بات کروں. یہاں بات کرنے سے مراد اکثر ڈیبیٹ کرنا ہوتا ہے. لوگوں سے ڈیبیٹ مت کیجیے، ان کے ساتھ پیزا کھائیے، ان کے ساتھ کھیلیے. تمہارا کوئی دوست ہے اور وہ خدا میں یقین نہیں رکھتا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بات اس کو شیطان تھوڑی بناتی ہے. ضروری نہیں اس کو آپ 2 سینگ لگائیں، ایک دمچی اور ہاتھ میں کچھ، بس اس لیے کہ وہ ایک ایتھیسٹ ہے. نہیں، وہ بھی ایک انسان ہے. ہر انسان کا اکرام ہے. آپ کو نہیں معلوم وہ کب اپنے رب کی طرف پلٹے گا. آپ صرف لوگوں کو بعض نصیحت کرنے کے لیے نہیں ہیں، آپ کو پہلے ایک اچھا انسان بننا پڑے گا.